السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس هفتم را میخوانیم. درس هفتم امروز ما آدرس میباشد. خب اول واژه ها و اصطلاحات میخوانیم. آدرس، مدرسه، پارک، خیابان، فروشگاه، بیمارستان، بانک، داروخانه، پمپ بنزین، نانوایی، جلوتر، عقبتر، سمت چپ، سمت راست، این طرف، آن طرف، مستقیم، برو، بپیچ سمت، از، رد شو. خوب، اهداف درس امروز ما: انتظار می رود دانشجو پس از خواندن این درس می توانند: 1. با کلمات مربوط به جهت آشنا شود و بتواند هنگام صحبت با همکلاسی خود از این واژه ها استفاده کند. آج ہم آپ کو ایڈریس بتائیں گے. صرف ایڈریس سیدھا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی سیدھے ہاتھ پہ ہوتا ہے، الٹے ہاتھ پہ ہوتا ہے، چوک کے دائیں طرف ہوتا ہے، بائیں طرف ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، اور چیزیں جو گلیوں میں ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے سب کچھ. یہ جو الفاظ ہوں گے نا جہت والے، کس طرف، کہاں پر، کس سائڈ پر، کس چیز کے نزدیک، تو یہ والے جو الفاظ ہوں گے انشاءاللہ آپ کو آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے. اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جب آپ گفتگو کریں گے تو ان الفاظ کو یوز کر سکیں گے. 2. با ترتیب واژه ها در آدرس دهی آشنا شود. آج جو ہم آپ کو ایڈریس بتائیں گے کہ کیسے ایڈریس دیں گے، تو اسی ترتیب سے آپ اگر کسی کو ایڈریس دینا ہو تو کیسے دیں گے، اس چیز سے آپ کو آشنا ہو جائیں گے، آپ پہچان کر سکیں گے. سے با مفہوم جملے امری و انواع آن آشنا شود و ہم کلاس خود به صورت امری گفتگو کند. آپ کو آج قواعد میں امر بھی پڑھیں گے، جیسا کہ آپ کو فی الامر پڑھا چکے ہیں، اور آج اس سے مزید جو کچھ چیزیں ہوں گی، امری کیسے جملے بناتے ہیں، اور آپ لوگ کیسے جو فرینڈ ہوتے ہیں، ہم کلاسی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کر سکیں گے امری جملات کے ذریعے. خوب. اور لاسٹ میں دیکھیں بتواند در چند سطر خود را معرفی کند و آدرس خود با یکی از نزدیکان را بگوید. اور آج اس درس کے مکمل ہونے کے بعد آپ اتنے حد تک جا سکیں گے کہ اپنے جو ایڈریس ہوگا، ایک تو اپنا پہچان کروائیں گے، اپنی معرفی کروائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ میں کہاں رہتا ہوں، کس جگہ پر رہتا ہوں، کس علاقے میں، کس ملک میں، وہ مکمل ایڈریس آپ اپنے کسی دوست کو، نزدیکی کو، اپنے کوئی ہم کلاسی کو دے سکیں گے. تو یہ آج کے درس میں پڑھیں گے. آتے ہیں آج کے اصل درس کی جانب. صفحہ 50. واژه ها، الفاظ میں جو آج پہلے پڑھیں گے وہ ہے مدرسه، پارک، خیابان، فروشگاه، بیمارستان، بانک، داروخانه، پمپ بنزین، جو پیٹرول والا جو پمپ ہوتا ہے، پمپ، تو اس پہ اسے کہتے ہیں پمپ بنزین. نانوائی، جہاں پہ روٹیاں ملتی ہیں، اور نانوا جو روٹیاں لگاتا ہے. تو باقی آپ کے سامنے آپ کو معلوم ہے ان چیزوں کا. آتے ہیں نیکسٹ. شنیدن، گفتگو ہرا بشنوید. اب یہ گفتگو کہاں پر ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ اصلی گفتگو کرنی ہے کیسے کرنا ہے. تو ہمیں یہ ابھی تک جس طرح میں نے پچھلی کلاس میں بتایا کہ ہمیں گفتگو کا نہیں معلوم، تو اس سے ہم آگے چلتے ہیں. شاید ان کا مطلب یہ ہو کہ آپ یہ جو تصاویر دیے گئے ہیں ان سے ایک ایک جملہ بنائیں، گفتگو کریں، لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. آتے ہیں نیکسٹ. واژه میں دیکھیں. واژه زیرا بشنوید، تکرار کنید. بیمارستان، بانک، ریستوران، مدرسے. اب دیکھیں نیچے والی تصویر میں بیمارستان، آگے ہے سمت چپ. یہ جو بیمارستان ہے، ہاسپٹل، یہ سمت چپ یعنی سیدھے ہاتھ پہ ہے، یعنی الٹے ہاتھ پہ ہے. اور جو ریسٹورانٹ ہے وہ سمت راست، راست یعنی سیدھے ہاتھ پہ ہے. اب تیسری تصویر میں دیکھیں بیمارستان اور بانک ہیں. درمیان میں آئیں، بیمارستان اور بانک کے درمیان میں آئیں تو آگے ہوگا جلوتر اور پیچھے ہوگا عقبتر. کسی سے پوچھنا ہو تو کہ بولیں گے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بیمارستان کہاں ہے، تو آپ کو کہے گا جلوتر، آگے ہے. اور اگر آپ بولیں گے بانک کہاں ہے، بانک کھجا است، تو بولیں گے عقبتر، پیچھے ہے، تھوڑا سا پیچھے ہے.
تو یہ محاورے ہیں جو آپ نے الفاظ ہے جو آپ نے سیکھنا ہے. جمله های زیر را بشنوید تکرار کنید. بیمارستان سمت چپ است. رستوران سمت راست است. اب بیمارستان 100 متر جلوتر است. اب کچھ افراد تو کہتے ہیں کہ آگے ہے، پھر کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آگے ہے لیکن آپ اندازہ لگا دیں کہ 100 میٹر آگے ہے، 50 میٹر آگے ہے، 200 میٹر آگے ہے، 8-10 دکانیں آگے ہے، جس طرح ہم بولتے ہیں نا. تو یہ ہے. اور بانک 100 متر عقب تر است. بیمارستان رو به روی رستوران است. جو بیمارستان ہے، ہاسپیٹل ہے، وہ کہاں پر ہے؟ ریسٹورنٹ ہے وہ اس کے سامنے ہے. روبرو یعنی سامنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مدرسه کنار رستوران است. جو مدرسہ ہوگا، جو اسکول ہوگا وہ ریسٹورنٹ کے قریب ہے، کنار ہے. ریسٹورنٹ این طرف خیابان است. ریسٹورنٹ اس روڈ کے اس طرف ہے اور بیمارستان آن طرف خیابان است، اور جو ہاسپیٹل ہے وہ روڈ کے اس طرف ہے. خوب. کارگری یہ ہے کہ دربار رفتار پہ پہلا یا بالا یک دیگر گفتگو کنید. مثال کے طور پر آپس میں گفتگو اس طرح کرنا ہے کہ ببخشید بیمارستان کجاست؟ بیمارستان روبروی رستوران است. اب ان تصاویر کو دیکھ کر دو افراد مل کر آپ نے گفتگو کرنی ہے، جیسا کہ یہاں مثال دی گئی ہے. ایک پوچھے ببخشید کا مطلب ہے نہیں سوری، آپ کو میں نے ڈسٹرب کیا، کہتے ہیں سوری معذرت خواہ ہوں کہ پوچھیں بیمارستان کجاست، ہاسپٹل کہاں ہے، تو بولے گا کہ جو بیمارستان ہے وہ ریسٹورنٹ کے سامنے ہے. ہاں تو یہ نہ ہو کہ بھئی وہ پھر اگلا سوال کہے کہ ریسٹورنٹ کہاں ہے، تو یہ پھر آپ کو بتانا پڑے کہ ریسٹورنٹ بھی کہاں پر ہے، وہ ہاسپٹل کے سامنے ہے. کہ بھئی یہ دونوں کہاں ہیں؟ یہ آمنے سامنے ہے. وہ یہی ہوا ہے کہ بندے نے پوچھا نا، یہ لطیفہ جیسا ہے کہ بھئی جیسا کہ یہاں پہ دیا گیا ہے کہ بھئی ریسٹورنٹ ہاسپٹل کہاں ہے، تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مثال کے طور پر ہاسپٹل تہران کے فلاں جگہ پر، فلاں روڈ کے اوپر فلاں جگہ پر ہے، بلکہ اس نے کہا کہ ہاسپٹل کہاں ہے، تو کہا کہ مثال کے طور پر جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے، کہا کہ اسکول کے سامنے ہے، تو بولا کہ اسکول کہاں ہے، کہا کہ وہ ہاسپٹل کے سامنے ہے. تو کہا کہ یہ دونوں کہاں ہیں، کہتے ہیں آمنے سامنے ہے. اللہ کے بندے بتاؤ تو صحیح یہ دونوں ہیں کس جگہ پر، تاکہ وہ جائے یہاں پہ. تو یہ بھی آپ نے پہلے بتا دینا ہے کہ بھئی جس چیز کی جگہ بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پر مینار پاکستان کی، مزار قائد کی، یا جو تاج محل کی، یا فلاں جگہ کی، تو یہ چیز ہیں کہاں، تو یہ بتا دینا پہلے. اگلے بندے کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ یہ کہاں ہے، پاکستان میں ہے، ہندوستان، ایران، افغانستان، ترکی، کس جگہ پر ہے، بس ایسے ہی بتا دو. آگے چلتے ہیں. پیش گفتگی نیکسٹ پیج میں دیکھیں. ادارے پوسٹ کجاست. پوسٹ آفس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پوچھا ہے کہاں پر ہے، تو اس نے کہا کہ پہلے نمبر پر مستقیم 100 متر برو. پہلا کام یہ کرو، یہ سیدھا 100 میٹر تک آگے چلو. دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ بے پیچ سمت راست. پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑو. بے پیچ کا مطلب ہے موڑنا، پیچیدن مصدر ہے. بے پیچ سمت راست. پھر تھوڑا سا سیدھے ہاتھ پہ مڑنا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ بے پیچ سمت راست. تھوڑا سا جیسے ہی آپ مڑیں گے سیدھے ہاتھ پہ، تھوڑا سے جائیں گے تو آپ پھر الٹے ہاتھ پہ مڑ جانا. جیسے الٹے ہاتھ پہ مڑو گے تو چوتھے نمبر پر یہ کام کرنا ہے کہ از میدان رد شو. آگے چوک آئے گا، میدان چوک آئے گا، اس سے بھی آپ نے آگے چلے جانا ہے. رد شو یعنی اس کو بھی رد کر دینا ہے، اس کو بھی آپ نے آگے لے کر جانا ہے. وہ پیچھے جائے گا، آپ آگے جانا. پھر کہتا ہے پہ جب یہ چوک کو آپ رد کر سکو گے تو اس کے بعد مستقیم برو سمت چپ. پھر سیدھے آپ جو ہے نا، جیسے آپ اس کو ہوگے تو آپ سیدھے الٹے ہاتھ پہ چلو گے نا، برو سمت چپ، تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ آگے پوسٹ آفس آ جائے گا. آپ گفتگو یہ کرنے ہیں کہ گفتگو زیر بشنوید. سلام آقا، ببخشید این نزدیکی ها داروخانه است. کہ معذرت خواہ ہوں کہ یہاں پر نزدیکی کوئی داروخانہ ہے، میڈیسن جہاں سے میں لے سکوں، تو میڈیکل اسٹور سے کہتے ہیں. تو اگلا بندہ کہتا ہے علیکم السلام. بالے ہاں جی. تو یہ خیابان متحری نزدیک بیمارستان. یہاں پر جو آپ رہ رہے ہو آگے خیابان متحری ہے، روڈ ہے، اس کا نام متحری ہے. وہاں پر ایک ہاسپیٹل ہے، ہاسپٹل کے نزدیکی، کنارے ہی نزدیکی کیا ہے؟ میڈیکل سٹور ہے.
جب میڈیسن ملے گی. کہتے ہیں کہ خیابان متحرک اجازت. ہاں یہ وہی والی بات ہو گئی کہ بھئی ٹھیک ہے میں نے آپ نے کہا خیابان متحرک ہے، پہلے یہ بتاؤ خیابان متحرک کہاں ہے تب جا کے میں اس بیمارستان جو ہاسپٹل وہاں پہنچوں. وہ کہتے ہیں کہ اب سنو، اب یہاں سے مستقیم بے روید سر میدان، یہاں جہاں پہ کھڑے ہو نا سیدھا چلے جو آگے ہوگا چوک سر میدان، چوک کے کنارے پر جیسے پہنچو گے بپھیچ سمت چپ. اب آپ نے کیا کرنا ہے، سمت چپ یعنی آپ نے الٹے ہاتھ پہ مڑنا ہے 20 میٹر جلو تر داروخانے آستے. جیسے الٹے ہاتھ پہ سیدھا چلو گے تو 20 میٹر کے آگے 20 میٹر کے آگے جو ہے نا وہ میڈیکل سٹور ہوگا. کنارے بیمارستان، وہ ہاسپٹل بھی نزدیک ہوگا اس کے کنارے میں ہے. تو کہتا ہے کہ ہاں یہ آپ نے اچھی بات کی ہے، خیلی متشکرم، بہت شکریہ آپ کا. تو کہتے ہیں یو آر ویلکم، خواہش میکنم. ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں. یہی گفتگو آپ نے کرنا ہے. دوبارہ گفتگو را بیشنوی چند آدرس را از ہم کلاسی خود بپرسید. یہ جیسے تصویریں دی گئی ہیں یہ اپنے طرف سے کچھ جو ہے نا گفتگو کرنی اپنے ہم کلاسی کے ساتھ اور کچھ چیزوں کے بارے میں اپنے بات چیت کرنی ہے. آتے ہیں پیش گفتگو نیکسٹ پیج میں. آدرس خانمان، میرے گھر کا ایڈریس. سب سے پہلے جس طرح ہم نے عرض بھی کیا تھا پہلے ہی کہ سب سے پہلے اپنے ملک کے بارے میں بتانا ہے، شہر کے بارے میں کہ شہر ہو یا محلہ ہو، پھر اس کے بعد اس محلے میں کس روڈ پہ رہتے ہو، پھر اس روڈ کے اندر سبزے روڈ کے اوپر تو نہیں رہتے نا، روڈ کے ساتھ ہی گلیاں ہوں گی تو پہلے آپ کوچے کا نام بتانا ہے، گلی کا نام، اور گلی میں اگر وہ آپ کے جو ہے نا جو آپ کا گھر ہے، ہاؤس نمبر ہے تو وہ بھی بتا دینا. اگر نہیں ہے تو پھر گھر کا بتا دینا. فلاں کے نمبر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ہاں اگر گھر میں ایک گھر ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے آگے 2-3 فلور بنے ہوئے ہیں تو کس فلور میں رہے تو یہ بھی آپ نے بتا دینا ہے. ٹھیک ہوگی، گفتگو کرتے ہیں. گفتگو زیرہ بیشنوید. الو ہیلو والا ہے تو یہ ہم فارسی میں کہتے تھے، وہ ایرانی بات کرتے تھے الو تو ہم کہتے تھے آلو 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 ہم کہتے تھے، آلو مرچ ٹماٹر ہم کہتے تھے، یہ ایرانی کہتے ہیں آلو. سلام سلام. تھاکسی تلفانی احمد، کہ بھی یہ جو میں فون کر رہا ہوں یہ احمدی کی ٹیکسی جو ہے اس کا ٹیلی فون ہے. وہ کہے گا، اس نے کہا بالے بے فرمائید، ہاں جی بولیں بسم اللہ کریں بات کریں کیا بات ہے. وہ کہہ رہے کہ یک ٹیکسی میخوام، مجھے ایک ٹیکسی چاہیے. ایڈریستان، بھی اپنا ایڈریس بھیجو تاکہ میں ٹیکسی بھیجوں وہاں پر. تو کہہ رہے کہ ایڈریس یہ ہے کہ خیابان صدوقی، کوچے 25 فلاک 109. اب اس نے خیابان صدوقی اس وجہ سے کہا کیونکہ اسے پتہ ہے یہ فون کر رہا ہے ایران میں ہے، پھر اسے پتہ ہے کہ صاف ظاہر ہے ایران کا شہر کا ہی ہوگا، شہر سے باہر تو ہماری ٹیکسی نہیں جا سکتی نا. تو اسی شہر کے اندر اب اس نے اپنا ایڈریس شروع کر دیا کہ خیابان صدوقی، اس شہر کے اندر جو خیابان صدوقی ہے وہاں پر، اور اس کے روڈ کے جو کوچہ نمبر 25 ہے، 25 گلی نمبر پہ آپ نے آنا ہے، اور اس پہ آ کر فلاک جو گھر کا نمبر ہے 109 اس پہ آ جانا ہے. کہتے ہیں کہ تھاک سیدھا 15 دقیقے دیگر انجاز، کہ بھئی آپ جیسے فون رکھیں گے تو 15 منٹ کے اندر ہی وہاں پہ ٹیکسی آ جائے گی. اور اس نے کہا کہ متشکرم. ہاں جی آگے دیکھیں. دوبارہ گفتگو را بیشنی ہوئی تمرین کنید. اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہ جو تصاویر دی گئی ہیں اس کے بارے میں آپ نے گفتگو کرنا ہے اور جو ہے نا تمرین بھی کرنا ہے. جس سے ہم نے اوپر مثال دی ہے. آتے ہیں آج کے جو ہم گرامر پڑھیں گے. فعل امر ہم نے پڑھا تھا، اب اس فعل امر کے آگے کیا کیا چیزیں ایڈ ہم کریں گے وہ آج ہم پڑھیں گے. فعل امر کہتے ہیں برائے امری کردن یک جملے کافی است، کہ بھئی امر کرنے کے لیے، حکم دینے کے لیے ایک ہی جملہ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. فعل آن بے صورت امری صافی شواد، کہ ایک ہی جملہ آپ بولیں اور اسی جملے کو آپ صرف کرتے رہیں. بے مثال یزید توجہ کنید. نیچے دیے گئے مثالوں کو آپ نے توجہ کرنا ہے، جیسے کہ بے پھیچ سمت چپ. کہ بھئی آپ نے ایک لفظ ہے بے پھیچ، کہ بھئی فعل امر ہے مڑ جاؤ مڑو. اب آگے سمت چپ، سیدھا الٹا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سمت چپ یعنی الٹا ہاتھ. مستقیم برو، سیدھا چلے جاؤ. برو یعنی جاؤ رفتن سے. در صورت کہ امر برای گروہی از افراد باشد یا ان کے حالت مؤدبان بے خود بگیرد بے صورت جمع در جملہ ظاہر می شود. کہتے ہیں اگر یہ جملہ تو ایک بندے کے لیے تھا، اگر اس کو جمع والے افراد میں لے کر آئیں
एक से ज़्यादा अफराद हों या दूसरे अफराद के लिए हम एहतराम कर रहे हों, इज़्ज़त एहतराम के लिए हम बोल रहे हो, तो क्या कहेंगे? तो हम जमा वाला इस्तेमाल करें, बेफिचीद, याद वाला हम ज़मीर के निशान लगा देंगे शना से, बेफिचीद सिमत चप या मुस्तकीम बेरवीद, ये हो जाएगा। अब हो गया यहाँ पे फेल है ये अमरी, बुरो बिया, बियार यानी लेकर आओ, बेबर यहाँ से लेके जाओ, इसको बेगीर ले लो, बेदे दे दो, बिशीन बैठ जाओ, फाशो यानी बुलंद शो यानी खड़े हो जाओ। खूब, नेक्स्ट पेज में चलें। नेक्स्ट पेज में 55 पे देखें, बेबीन देखो, गोश खुन यानी सुनो, बेगू बोलो, बेनवीसिद लिखो, बेखान बेखान यानी पढ़ो, बेगुजार यानी रख दो, बारदार उठा लो, बुखोर खाओ। बात है जो बिहार तस्वीर भी हम क्लास खुद फेल अम्र मुनासिब बेगुई थे। अब आपने ऊपर से पढ़ लिया, यहाँ पर आपने तस्वीर को देखकर आपने फेल अम्र के जुमले बनाना है जो मुनासिब आपको लगे कि भाई ये बैठ रहा है तो क्या मतलब है इसका, बेशीन बोला जा रहा है, बिशीन खड़ा था तो इसमें मैंने कहा बिशीन बैठ जाओ। तो ये बाकी भी जिस तरह ऊपर आपने पढ़े हैं ये भी आपने खुद ही ऐड कर देना है। और आज की जो तकरीर आपने करना है वो है आदर से खुद खाने खुद रादर चंद जुमले बयान करनी थे। अपने घर के जो एड्रेस है वो अपने कुछ जुमलों में अपने यहाँ पे तकरीर करनी है। और लास्ट में किताब का जो आपका होमवर्क है वो आपने बताना है। वाज़ेह और मुरतब कुनीद, जो अल्फाज दिए गए हैं आगे पीछे हैं इनको आपने सीधा करना है और सीधा करेंगे तो आपका जुमला बन जाएगा। तो ये आपका जो 6 जुमले हैं इनको आपने सीधा करना है। और 2 पे देखें, बवाज़ेह जदीद दर्स जुमला भी साजीद, नए इस दर्स के आपको लगता है कि नए जुमले हैं, नए अल्फाज हैं आपने पढ़े हैं आज, उन पे आपने क्या करना है, जुमले बनाना है 5। और इसी तरह लास्ट में जो आपने लिखना है वो ये है कि मानंद मिसाल खुदरा मारफी कुनीद वादरा से खुद बाजे किया दोस्तान खुदरा बेकुईद, यहाँ पे आपने मारफी करना है और अपने दोस्त को अपनी एड्रेस बताना है। जैसे कि इसमें मन मोहम्मद सईदी अस्त, अहल ईरान हस्तम, खान मन दर इस्फहान नजफ़ाबाद, ख़ियाबान आज़ादी फ़रई सिवम फला के चहर अस्त। अब यहाँ पर आपने जिस तरह देखा मिसाल में यह है कि मेरा नाम मोहम्मद सईदी है, मैं ईरान से हूँ, मेरा जो घर इस्फहान में है, और इस्फहान में कहाँ पर, इस्फहान के एक इलाका है नजफ़ाबाद, और वहाँ पर एक रोड है ख़ियाबान आज़ादी, और ख़ियाबान आज़ादी में जो तीसरे नंबर पर गली के तीसरे नंबर पर है वो फला के चहारदा। तो यहाँ पर चहारदा 14 नंबर जो फलाक है घर है वो मेरा है। अब देखें फ़री का असल मतलब, एक होता है कूचा गली, गली ये होता है कि एक जगह से हम लें जाएं और दूसरी जगह पे हम निकलें, यानी इब्तदा और एंड खाली होता है। लेकिन एक गली ऐसी होती है कि जैसे हम जैसे इंटर हों तो वहाँ पे आगे बंद होता है, आगे निकलने का रास्ता नहीं होता, जहाँ तक बंद होता है वहाँ पर ही घर होते हैं, तो उसे कहते हैं ये फ़रई है। और अगर जैसे मैंने अर्ज़ किया इब्तिदा से एंड तक खाली हो सीधा जाए और दूसरी तरफ निकल जाए तो ये कोचा कहलाएगा, और अगर एंड तक बंद हो तो इसे कहेंगे ये फ़रई। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। अपने मेज़बान कारी मोहम्मद आसिफ इस्फानी को दें इजाज़त। खुदा